بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ کے ایک مرید نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس نے حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ کو ایک خط ارسال کیا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر بتلائی اور اس کو الامداد رسالے کے اندر شائع کر دیا۔ تو جب اس کو الامداد رسالے کے اندر شائع کیا گیا تو کچھ لوگوں نے اس پر اعتراضات کرنے شروع کر دی کہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ آج میں نے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ پر یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے۔ پہلے اللہ دے بندو اسلام اپنا ثابت کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ کا جان بوجھ کر کلمہ پڑھے، ان کو نبی سمجھتے ہوئے، یا خود حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ اپنے کسی مرید سے اپنا کلمہ پڑھوائیں اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہوئے، تو فرمایا کہ یہ پڑھنے والا بھی اور پڑھوانے والا بھی یہ دونوں کافر ہیں، اور ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا وہ بھی کافر ہے۔ دوسری بات، یہ جو واقعہ ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک خواب کا، ایک بیداری کا۔ یہ میرے سامنے الامداد رسالہ ہے، میں یہ اس کے صفحہ نمبر 35 پر یہ واقعہ لکھا ہے۔ میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس خواب میں اور اس واقعے میں وہ جو مرید ہے وہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ تعالیٰ سے اپنے قلبی تعلق کی وجوہات کو بیان کر رہا ہے کہ میرا حضرت تھانوی صاحب سے جو قلبی تعلق بنا اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ اس نے یہ لکھی کہ کچھ عرصہ کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل میں خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ خواب میں واقعہ پیش آیا، دوسری بات یہ کہ مرید خود کہتا ہے کہ کلمہ شریف کے پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگہ اشرف علی کا نام نکل آیا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل میں تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے، حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ پہلی بات یہ خواب میں ہوا، دوسری بات وہ خود کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تیسری بات کہتا ہے بے ساختہ نکلا، کہتا ہے کہ کلمے کی غلطی کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، لیکن بے اختیار زبان سے نکلتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواب کے اندر اور بے اختیار، میں یہ عرض کروں گا، دیکھتے ہیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جامع الصغیر کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، حدیث بالکل صحیح ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتی یستیقظ، کہ 3 آدمی ہیں جن کے اوپر سے شریعت کے احکام کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے جو سونے والا، اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو اس پر شریعت کے احکامات وہ نافذ نہیں ہوتے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 177، اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ، حسن صحیح کی سند کے ساتھ وہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لیس فی النوم تفریط، اگر نیند کے اندر انسان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو فرمایا وہ جرم نہیں ہوتا، اس پر شریعت کے احکامات وہ نافذ نہیں ہوں گے۔ اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ نیند میں۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، فرمایا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر کوئی عالم بیداری کے اندر زنا کرے تو 100 کوڑے، لیکن اگر کوئی بندہ خواب کے اندر کسی سے زنا کر بیٹھے اسے کوڑے لگیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ لگیں گے تو ہر دوسرے بندے کو لمبا ڈال کے نا وہ کوڑے لگا رہے ہوتے ہیں، یہاں لمبا ڈال، کیونکہ جو نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہر دوسرے تیسرے دن ان کے ساتھ یہ مسئلہ خواب کے اندر پیش آتا ہے، تو ان پر زنا کے احکامات نافذ کیے جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ نیند ہے، نیند کے اندر جرم نہیں ہے۔
تو شریعت اسلام نے بتا دیا کہ نیند کے اندر اگر انسان سے جرم ہو تو وہ جرم نہیں ہے، ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی، خواب میں تو اختیار ہی کوئی نہیں ہوتا، اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ عالم بیداری میں، کہتے ہیں جی عالم بیداری میں بھی تو پڑھا ہے نا، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بات اس سے پہلے سمجھ لیں، اگر آپ کو کوئی ڈرامنا خواب آئے یا خوفناک خواب آئے تو خواب تو وہ نیند کے اندر آتا ہے، لیکن جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کے اثرات انسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، جسم کانپ رہا ہوتا ہے، اور انسان کے جسم میں بالکل سانس نہیں ہوتا۔ تو یہ عالم بیداری میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، عالم خواب میں نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ بندہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے، مجھے احساس ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، غلط کلمہ میرے منہ سے نکل رہا ہے، تو فرمایا کہ میرے جسم میں بالکل جان نکل گئی، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کہتا جی کہ حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال ہوا، کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال ہوا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے، بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھتا ہوں۔ اب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، اب دروشی پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ بیداری میں پڑھا لیکن وہ جو کیفیت مجھ پر طاری تھی نا، اس وجہ سے بے اختیار، مجبور اور زبان اپنے قابو میں نہیں، پھر میری زبان سے یہی نکل گیا، حالانکہ وہ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہا، غلط سمجھ رہا ہے۔ اس پر جو مرزا صاحب نے تبصرہ کیا، پہلے وہ تبصرہ سنیں پھر میں جواب دیتا ہوں۔ کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر، تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے کہ تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے؟ یہی ہونا چاہیے نا۔ ایک موچی سے، شرابی کبابی سے پوچھ لے، وہ بھی یہی کہے گا، میرے زیادہ گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا۔ لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود، وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے۔ تو تبصرہ جناب نے یہ کیا کہ اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پر یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ تو یہ کہیں گے بھائی توبہ کر، تجھ پر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا، تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے۔ یہی ہونا چاہیے نا۔ ایک موچی سے، شرابی سے، کبابی سے پوچھ لو، وہ بھی یہی کہے گا، اور میرے جیسا گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا۔ لیکن اشرف علی تھانوی نے کیا جواب دیا؟ اس واقعے میں تسلی تھی، جس آدمی کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا پیر، یعنی خود اشرف علی تھانوی اپنی انہی کا مرید تھا، وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہاں پر اعتراض یہ کیا ہے کہ تھانوی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تجھ پر شیطانی حملہ ہو چکا ہے اور تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن بجائے یہ کہنے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تعبیر دی ہے کہ تیرا جو پیر ہے وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، تو بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ وہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اب اس کے میں دو جواب دوں گا، ایک تحقیقی جواب اور ایک جمال گوٹا، لیکن آج آپ کو تھوڑا میرے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ جمال گوٹا میں ذرا کم مقدار میں دوں گا، کیونکہ جناب نے ایک رات حوالات کے اندر گزاری ہے، اور ہو سکتا ہے خدام میں سے کسی نے حق نہ کر دیا ہو، حق نہ کرنے سے تو گند ویسے سارا نکل جاتا ہے، تو اس لیے جمال گوٹے کی ذرا تھوڑی مقدار دینی ہے، گزارا چل جائے گا؟ چلے۔ اچھا، تو پہلا اعتراض یہ کیا کہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، تو یہ تو رسالہ الامداد سفر کا ہے، لیکن جمادی الثانی کے اندر جو رسالہ چھپا اس میں حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں، یعنی یہ جو تعبیر بتلائی ہے نا، فرمایا کہ مجھے اس پر اصرار نہیں، اگر یہ خواب وسوسہ ہے، شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی یعنی پیدا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو تو یہ بھی ممکن ہے۔ یہ لیجیے آپ کی منچائی خواہش پوری کر دیجیے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے۔ دوسرا تحقیقی جواب، نہیں یہ تو تحقیقی جواب تھا، جمال گوٹا۔
مسلم شریف کے اندر حدیث ہے 2747 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا کہ جیسے ایک آدمی لکدک میدان کے اندر ہو, اس کے پاس اونٹ ہو, اونٹ پر اس کا ساز و سامان ہو, وہ اونٹ گم ہو جائے. اس بندے نے بڑا تلاش کیا لیکن نہیں ملا. پھر یہ بندہ بالکل نا امید ہو کر ایک جگہ لیٹ جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہے, میں اب مرا اور اب مرا. اس کی آنکھ لگ گئی. فرمایا جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ بمائے ساز و سامان اس کے سامنے کھڑا ہے. وہ بندہ اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک, یعنی خود رب کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ کو بندے کی سیٹ پہ بٹھا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ رب کو بندہ بنا دے اور خود رب کی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے تو یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ یہ غلطی, یہ کفر ہے. بھائی رب بن جانا یہ کفر ہے. بندہ کہتا ہے میں رب ہوں تو میرا بندہ ہے, یہ کفر ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخطا من شدت الفرح, یعنی کہا کہ کافر ہو گیا ہے. فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے. شریعت تو کہتی ہے غلطی ہو گئی. کیوں؟ بے اختیار ہو کر, بے ساختہ اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہے. اب میری گزارش یہ ہے, حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور شیطان کا تجھ پر اتنا بڑا حملہ ہو گیا ہے, تو پھر کیا کہیں گے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو کافر ہو گیا ہے؟ تو یہاں کیا حکم لگائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا, بلکہ یہ کہا کہ اخطا من شدت الفرح, تو اس سے غلطی ہو گئی. یہ تھا میری طرف سے جمال گوٹا, لیکن تھوڑا. اچھا جی, ایک اور کلپ مرزا صاحب کا. مرزا صاحب کہتے ہیں جی چلیں, جو مرید تھا نا وہ تو خواب دیکھ رہا تھا, وہ تو ہوش میں نہیں تھا, تو پیر صاحب تو ہوش میں تھے نا, تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں, یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ, اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا, یہ تو ہوش میں ہے نا, یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا. تو میرا یہی سوال ہے, وہ بندہ جس کا اونٹ گم ہوا تھا وہ ہوش میں نہیں تھا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انسانیت کو ہوش میں لانے والے ہیں, وہ تو لوگوں کو شریعت کے اسرار و رموز بتانے والے ہیں, وہ تو ہوش میں لانے والے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ کیوں کہ شریعت کا حکم یہاں پر یہی ہے کہ زبان سے بے ساختہ اگر کوئی جملہ نکل جائے تو اس پر شریعت کفر کا حکم نہیں لگاتی. تو تھانوی صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا. تو آپ نے خود اقرار کیا کہ وہ اللہ کے فضل سے, اللہ کی مدد سے سنت کے عامل تھے. تو سنت کا عامل ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا جائے. تو جیسے آپ نے نہیں لگایا تو آپ کی اتباع میں آپ کے جو غلام تھے انہوں نے بھی نہیں لگایا. اگر آپ کہتے ہیں تھانوی صاحب نے غلط کیا تو حکم لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ غلط کیا. تو اگر آپ نے صحیح کیا تو آپ کی اتباع کے اندر آپ کی امتی نے بھی صحیح کیا. فما کان جوابکم فہو جوابنا. آخری بات, مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ علماء کہانیاں کرواتے ہیں, سچی بات نہیں بتاتے. اب اس سالے کے اندر تو اتنی بات ہی, بات ختم ہوگی. مرزا صاحب نے اس پر اپنا حاشیہ چڑھایا. حاشیہ کیا چڑھایا؟ اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو. اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو. پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت تھانوی صاحب نے یہ کہا, یہ رسالے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم نبی مانتے ہوئے درود پڑھ رہے ہو. انہوں نے تو کہا میں اتباع سنت کرنے والا ہوں. تو یہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے حاشیہ چڑھا کر ایک کہانی بنائی ہے کہ حضرت تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نبی مانتے ہوئے درود پڑھ رہے ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ تو ان بیچاروں کی علمی حالت ہے.